बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम तरीन। नाज़रीन आपको बताएंगे हो क्या रहा है। नाज़रीन करम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान लाहौर में अपने एक जलसे का ऐलान किया था, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन है और उसमें वो एक जलसा करना चाह रहे थे। ये पहले 23 तारीख को प्लान किया, फिर वो हाई कोर्ट के आर्डर के साथ उसको हम रिलेट करके तो वो थोड़ा सा आगे लेते गए। फिर वो 26 तारीख तक वो चला गया कि जी 25 को वो था जलसा करेंगे, रात को तरावी के बाद होगा, सारी रात ही जलसा चलेगा, सुबह सहरी के वक्त ये ख़त्म होगा। अच्छा, उसमें अभी इतलात ये आ रही हैं कि जी वो जो ग्राउंड है उसमें पानी छोड़ दिया गया हुआ है और वहाँ पे इंतज़ामात के लिए ताउन नहीं कर रही जो निगरान हुकूमत है। और ये वैसे बड़ा अजीब फ़लसफ़ा है कि जी आप सियासत में आप किस हद तक गिरते हैं, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। आपने जलसा करना है, आपने जलसा करने देना है, आपने जलसा नहीं करने देना कि जी हम जलसा नहीं करने दे रहे, जलसे की इजाज़त है, जी आएँ जी। आपके सारे टर्म्स ऑफ कंडीशन जो थे वो सारे तय हो गए कि जी डंडे लेके नहीं आएंगे, ये कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें तय हो गई। उसके बाद आप इजाज़त दे रहे हैं, फिर पानी छोड़ने की जो वजूहात हैं वो समझ में नहीं आ रही। ये भी वो क्लेम कर रहे हैं अभी, जो वो कहते हैं कि इलेक्शन क्योंकि पोस्टपोन हो गया, वो अभी जलसे जुलूस की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों जलसा किया जा रहा है, ये जलसा ख़त्म कर देना चाहिए था। जैसे ही कल 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की नई डेट दी। ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में एक अजीब ही खेल खेले जा रहे हैं। नाज़रीन का आपको अपडेट करूं कि जी जिस वक्त पंजाब असम्बली डिज़ाल्व हुई और उसके बाद KPK असम्बली डिज़ाल्व हुई, तो प्रेशर था इलेक्शन कमीशन पर कि जी आप डेट दें। उसने कहा कि जी मैं डेट दे ही नहीं सकता, किसी कानून में नहीं लिखा हुआ, डेट देनी है गवर्नर ने, मैंने उस पर इलेक्शन कराने हैं, गवर्नर डेट दे दे मैं इलेक्शन करा दूंगा, और जब जनरल इलेक्शन होंगे उस वक्त प्रेसिडेंट डेट देगा। मैं तो कोई कानून है ही नहीं पाकिस्तान का, किसी जगह भी नहीं लिखा हुआ, इशारतन भी नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन कमीशन डेट दे सकता है। अब उसी इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर की डेट दे दी है, और वो डेट दे दी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी आप इलेक्शन कमीशन को कि अगर आप डेट नहीं दे सकते आप फिर मुशावरत करें सदर पाकिस्तान के साथ पंजाब के लिए, और आप मुशावरत करें KPK में गवर्नर के साथ। वो जो डेट मुशावरत के बाद आएगी उस पर आपने इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक सदर साहब को लेटर लिख दिया पंजाब में इलेक्शन के लिए, और 30 अप्रैल से लेकर 7 मई तक की डेट अनाउंस कर दी कि इसमें से कोई डेट भी दे दें। सदर साहब ने 30 अप्रैल की डेट दे दी। उस डेट के बाद वो सारी चीज़ें प्लान होती रहीं कि जी शेड्यूल आ गया इलेक्शन का, अभी इस तारीख को कागजात जमा होंगे, इस तारीख को सिक्योरिटी होगी, ये होगा वो होगा, वो सारे के साथ। अब वो ऑल ऑफ ए सडन उसको ख्याल आया है कि जी मैं फेडरल गवर्नमेंट से और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से तो रब्ता करूं, वहाँ से रब्ता हुआ। तो उसके बाद उसने अपनी एक डिटेल कल 22 तारीख को उसने वो इशू कर दिया अपना फ़ैसला कि जी मुझे फेडरल मिनिस्ट्री जो है वो फाइनेंस की, वो कहती हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। उसके बाद सिक्योरिटी दूसरा इशू था, उन्होंने कहा जी मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही, मैं इलेक्शन कैसे करवाऊँगा, लिहाजा इलेक्शन नहीं हो रहा है। अब ना होने की वजह ये दो है। नाज़रीन किराम आप ये चीज़ नोट कर लें, अगर इस दफ़ा इन दो वजूहात की बिना पर इलेक्शन नहीं होते, लेट होते हैं, तो फिर ता क़यामत पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट वक्त पर इलेक्शन नहीं करवाएगी। ये मुमकिन ही नहीं है कि जी आप हमें बताएं ना कि ये जो 74-75 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री को हो गए,
ہر سیاستدان اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ملک اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے۔ آپ نے اپنی ایج میں جب سے ہوش سنبھالا ہے کسی ایک نے بھی یہ الفاظ سنے ہیں کہ جی ملک اس وقت بڑا خوشحال ہے، جی ملک بہترین ہو گیا ہے؟ جی اب جب بھی سنا ہے یہی سنا ہے کہ جی ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ تو اگر 70-75 سالوں میں ملک کو یہ جو سو کالڈ دماغ ہیں بڑے بڑے، ان کا اتنا انٹلیکچوئل لیول ہے اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم اتنے بڑے بڑے دماغ ہیں، ہماری سوچیں اتنی بڑی بڑی ہیں، یہ 75 سال میں ملک کو نازک دور سے نہیں نکال سکے، اب کیا نکالیں گے یہ؟ تو یہ سارے کے سارے یہ دھندہ سیاست ہو رہی ہے، اور اس میں یہ چل رہی ہیں کہ یہ ہم یہ بہانہ بنا کے اس دفعہ تو کریں نا جی۔ ابھی بندہ ان سے پوچھے ابھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو 8 اکتوبر کی جو ڈیٹ دی ہے اس میں کہاں سے پیسے آ جائیں گے؟ کون دے گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ جی 8 اکتوبر کے الیکشن میں ان کے پاس پیسے آ جائیں گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے، تو 8 اکتوبر کو کیا گارنٹی ہے ان کی؟ اگر اس وقت بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئی پھر کیا کریں گے یہ؟ پھر یہ 6 مہینے اور الیکشن آگے کر لیں گے، پھر 6 مہینے اور الیکشن کر لیں گے۔ جب بھی الیکشن آنے لگیں گے یہ 1-2 دھماکے کروا لیں گے، اس کے بعد کہیں گے کہ جی یہ تو حالات خراب ہیں جی سیکیورٹی کے، تو ہم 6 مہینے بعد الیکشن کروائیں گے جی۔ 6 مہینے کے بعد جیسے ہی 15-20 دن پہلے آئیں گے الیکشن کی ڈیٹس وغیرہ ہوں گی، اس وقت وہ کہہ دیں گے کہ یہ دیکھیں یہ دھماکہ ہو گیا جی۔ دھماکہ نہیں بھی ہوا، یہ ہم نے خود کو جیکٹ والا پکڑ لیا جی، تو 6 مہینے لیٹ ہیں الیکشن، تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے عدلیہ پہ دیکھنا ہے کہ جی ججز صاحبان جو ہیں وہ ان کا آرڈر وائلیٹ ہوا ہے، انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ جی 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، ان کا آرڈر وائلیٹ کیا گیا ہے، تو ابھی وہ دیکھنا یہ ہے کہ جی عدلیہ اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے۔ یہ جو آئی جی صاحب آئے ہیں انہوں نے ان کے طبق روشن کر دی ہیں پی ٹی آئی کے۔ ان کو 3.25 سال میں اس طرح کا پولیس آفیسر نہیں مل سکا۔ ابو خان کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کا بندوبست کرنا ہے کہ جی میں نے انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کو بتانا ہے کہ جی کیا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ خان کا ٹویٹ ہے جی، میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، یہ آپ کے سکرین پہ بھی آپ کے پاس شیئر ہو رہا ہوگا۔ یہ 23 مارچ کا ہے جی ناظرین، یہ ٹویٹ میں پڑھتا ہوں جی۔ بس بہت ہو گیا، پنجاب اور اسلام آباد میں پولیس تحریک انصاف کو ہدف بنانے کے لیے پوری ڈٹائی سے قوانین کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ آج سے پہر اظہر مشوانی کو لاہور سے اٹھا لیا گیا اور کہاں لے جایا گیا اب تک معلوم نہیں۔ 18 مارچ کو سینیٹر شبلی فراز اور عمر سلطان، جن کے پاس عدالتی کمپلیکس میں داخلے کی اجازت تھی، پولیس نے ان پر بدترین تشدد کیا، شبلی فراز اور دوسرے جو ان کے ساتھی تھے ان پر، اور حسان نیازی کو ضمانت ملتے ہی، وہ حسان نیازی ایک کیس میں ضمانت کے لیے اپیئر ہوئے تھے، تو وہ ضمانت دے کر وہ جیسے ہی باہر نکلے ہیں تو ان کو کسی دوسرے کیس میں اریسٹ کر لیا گیا۔ اسے قید میں رکھنے کے لیے ایک جھوٹا مقدمہ اس پر ڈال دیا گیا۔ میں پنجاب اور اسلام آباد کی آئی جیز اور ان مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تمام افراد کی تصاویر انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو بھجوا رہا ہوں، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں، تاکہ وہ ریاست و سرکار کے لیے کام کرنے والے ان کرداروں کو پہچان سکیں۔ خان صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ظلم و تشدد کر رہے ہیں ان کا ریاست اور سرکار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھجوا رہا ہوں انسانی حقوق کی تنظیموں کو، ان کی تصاویر بھجوا رہا ہوں تاکہ وہ ریاست و سرکار کے لیے کام کرنے والے ان کرداروں کو پہچان سکیں جو تحریک انصاف کے ذمہ داران اور کارکنان کے اغوا، ان کی رہائش گاہوں پر چھاپوں، دوران حراست ان سے مار پیٹ اور ان پر بے دریغ تشدد آزمانے میں ملوث ہیں۔ یہ خان کا ٹویٹ ہے۔
ابھی آپ یہ دیکھیں گے یہ کیسا ملک ہے، کیسی جمہوریت ہے، کیسی عدلیہ ہے۔ 26 سال سے سیاست میں ہے خان، پرائم منسٹر رہ چکا ہے، اس وقت ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے۔ اپنے کارکنان پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو تشدد ہو رہا ہے، اس کے لیے وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، ان کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہے۔ اپنے ملک میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس کو وہ نوک کر کے انصاف لے سکے۔ یہ ہے ملک کی اصل حقیقت کہ جی اگر عمران خان جیسے بندے کو بھی اپنے ملک میں انصاف لینے کے لیے، اپنے کارکنوں پہ ظلم جو تشدد ہو رہا ہے، جو ان کے گھروں میں گھس کے پولیس مار رہی ہے، اس کو انصاف دلوانے کے لیے اس کو انٹرنیشنل تنظیموں کا سہارا لینا پڑتا ہے، انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو نوک کرنا پڑ رہا ہے، ان کو لیٹر لکھنے پڑ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی میرے ملک میں یہ ظلم ہو رہا ہے، آپ اس پہ ایکشن لیں، آپ اس پہ بات کریں۔ یہ ہمارے ملک کی کنڈیشن ہے جی۔ دعا کریں، رمضان ہے، اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے ہدایت دے، نگران حکومت کو بھی، آئی جی کو بھی، فیڈرل حکومت کو بھی، سیاست کریں، لیکن اس مہینے کا تقدس بھی پامال نہ کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا جی۔ محترم ترین کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔